بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں کامیاب عرب سمٹ منعقد کرنے کے اوپر عرب لیگ اجتماع منعقد کرنے پر شہزادہ محمد بن سلمان حفظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عرب کے اس اجتماع کو برکت کا باعث بنائے اور اس میں جو اعلانات کیے گئے ہیں اسے تمام امت مسلمہ کے لیے خیر کا باعث ہو۔ اس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یمن کی تعمیر ہوگی، شام کی تعمیر ہوگی، سوڈان میں امن کے لیے اس میں اعلان کیا گیا ہے، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمارے عرب حکمرانوں کو اتحاد کی توفیق دے اور اسی طرح وہ ایک جگہ پہ جمع ہوں اور اس عرب لیگ سے اسلام کی بات ہو، مسلمانوں کی قوت اور شان و شوکت کی بات ہو، تمام انسانیت کی اور پھر مسلمانوں کی۔ اسی طرح سے یہاں پر شام کی واپسی، جس طرح سے عرب لیگ کے تمام لیڈرانز نے اس پر اتحاد اور اتفاق کیا ہے کہ شام کی واپسی خوشائند ہے، اردن، جزائر، تیونس، تمام مسلم ممالک نے، کویت نے، حتیٰ کہ بحرین نے بھی، تو یہ بڑی خوش کن بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اسی طرح سے متحد رکھے۔ اب میں یہاں پر محمد بن سلمان شہزادہ حفظہ اللہ ان سے یہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں تبدیلی آ رہی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر یہ کسی ملک کے لیے پراکسی کا حصہ نہ بنے اور یہاں پر امن ہو، اتحاد ہو، خیر ہو، برکت اور سلامتی ہو اور انتہا پسندانہ نظریات کا یہاں سے خاتمہ ہو پورے عرب ممالک سے، انتہا پسندی کے جو جراثیم جس نے امت مسلمہ کو نقصانات پہنچائے ہیں، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے، ان کا استحصال کیا ہے، ان نظریات کا خاتمہ ہو۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے، تو وہیں پر سعودی عرب کی جیل میں بے گناہ ایسے اسکالرز قید ہیں کہ جن پر انتہا پسند تکفیریوں نے فتوے لگا کر ان کو جیل میں قید کیا ہے۔ انہی میں سے ایک استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ ہے۔ استاد حسن فرحان المالکی ایک متنور الخیال مفکر ہیں، مکفر نہیں ہے، تکفیری نہیں ہے، کسی کی تکفیر نہیں کرتے، اور عرب خصوصاً سعودی عرب کے لیے جو ان کی ٹیچنگز ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، محمد بن سلمان کے خیالات، وہ آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے۔ آپ بھی عربوں کی ترقی چاہتے ہیں، وہ بھی مسلم امت کی یونٹی کے اوپر بات کرتے ہیں، تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، تمام مسالک کو مسلمان کہتے ہیں، کسی کی تکفیر نہیں کرتے، اپنا اختلاف رکھتے ہیں اور اہل البیت علیہ السلام کی محبت بری تعلیمات انہوں نے دنیا بھر کے نوجوانوں کے دلوں میں زندہ کی ہے۔ عرب، عجم، سب کے دلوں میں انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کی محبت کے چراغ جلائے ہیں۔ لاکھوں عاشقان اہل البیت، مدافعین اہل البیت، اسکالرز کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اگرچہ وہ ان سے ملے نہ ہوں، لیکن ان کی تقاریر سن کر، ان کے لٹریچر کو پڑھ کر، ان کے محاضرات علمیہ کو سن کر ہمارے جیسے ادنا خادمین اہل البیت علیہ السلام وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح ہماری فکر ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام مذاہب کے لیے، تمام انسانیت کے لیے امن، محبت، اتحاد اور پیار کی سوچ، یگانگت کی سوچ، جس سے مسلم امہ اور کل انسانیت کے اندر امن ہو، سکون ہو، اس سوچ کے حامل اسکالرز کو انہوں نے پیدا کیا، ان سے متاثر۔ تو سوچئے حسن فرحان المالکی وہ کس درجے کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے۔ تو محمد بن سلمان حفظک اللہ ورعاک، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں نے عربی زبان میں بھی پیغام ریکارڈ کیا ہے، وہ اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ گزارش یہی ہے کہ جس طرح سعودی جیلوں میں قید دیگر ایسے اسلامک اسکالرز ہیں جنہیں محض مذہبی اختلافات کی وجہ سے سعودی جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ان کو رہائی ملے، خصوصاً استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ کو، کہ لاکھوں دل بے چین ہیں ان کے لیے، اور وہ ایک روشن خیال مفکر ہے، مکفر نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی تکفیر کرنے والے، وہ دیگر نام نہاد اسلامک اسکالر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ ان کی فکر تمام انسانیت کے لیے، تمام مذاہب اور تمام مسالک کے احترام کے اوپر مبنی ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل ہماری گزارش کو سنا جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ ضرور لائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احییکم بتحیۃ الاسلام، فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہنئ صاحب سمو ولی العہد الملکی محمد بن سلمان حفظہ اللہ ورعاه على الاستضافة قادات دول العالم العربية في القمة العربية وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، فهذه فرصة مباركة، الله يبارك في بلاد الحرمين الشريفين، زاده الله شرفا وتعظيما،
وبالتالي أنا أرجو منك يا سيادة المملكة العربية أن يتم الإفراج عن الأستاذ حسن بن فرحان المالكي، أن تصدر قرارا عن الإفراج للإفراج عن الحسن فرحان المالكي، لأنه رجل حر ومتنور مثقف كاتب وباحث ولديه فكرة قيمة. وكنا نعلم أنك يا محمد بن سلمان تريد الاستقرار في المملكة العربية، وكما تعلم أن كل مشاكل الأمة الإسلامية والعربية خصوصا هو في التكفير وليس في التفكير. فالأستاذ حسن فرحان المالكي هو رجل مفكر يريد التفكير وليس التكفير. فأرجو منك يا سيادة الرئيس أن تصدر قرارا وحكما للإفراج عن الحسن فرحان المالكي في وقت قريب. شكرا جزيلا لك مني ومن كل متابعين وتلامذة حسن فرحان المالكي. بارك الله فيك دولة وشعبا يا مملكة العربية السعودية.